کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ تاریخ کی عظیم ترین رومی سلطنت کا زوال اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے خزانے خالی ہو گئے تھے؟ بالکل، یہ بظاہر تو بڑی حیرانی کی بات لگتی ہے کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ شاید دشمنوں کی تلواریں زیادہ تیز ہوں گی۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال تھا۔ اور کیا یہ ماننا آسان ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کے مٹنے کی اصل وجہ کوئی بیرونی حملہ تھا ہی نہیں؟ ہاں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ مطلب اگر کوئی بیرونی حملہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کیا یہ ان کے معاشرے کے ایک ایسے پوشیدہ اور اندیکھے آپریٹنگ سسٹم میں آنے والا وائرس تھا جسے نہ تو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تاریخ کا وہ معمہ ہے جو بظاہر بہت عجیب لگتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری انسانی فطرت ہمیشہ ٹھوس چیزوں پر یقین کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے، جو چیز نظر آئے بس اسی پر یقین ہوتا ہے۔ بالکل، ہم اس طاقت سے مرعوب ہوتے ہیں جسے ہم گن سکیں، جیسے فوج کی تعداد ہو گئی، ٹینکس، لڑاکا طیارے، یا پھر ملک کے خزانے میں موجود بے پناہ دولت۔ اور وہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جن کا آج کل بہت ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بقا کی جنگ بس انہی مادی چیزوں سے جیتی جاتی ہے، اور یہی وہ روایتی سوچ ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور چلیں آج اسی روایتی سوچ کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم معروف مورخ محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ یہ تحریر واقعی بہت چشم و کشا ہے۔ اس میں طاقت کے ان روایتی پیمانوں کو بڑے زبردست انداز میں چیلنج کیا گیا۔ بالکل، اس تفصیلی تجزیے کا مقصد طاقت کے اس سراب کو توڑنا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قوموں کی اصل طاقت ان کے ہتھیار یا دولت ہرگز نہیں ہوتے، بلکہ ان کے نظریات ہوتے ہیں۔ صحیح، نظریات ہی وہ خاموش طاقت ہیں جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسانی معاشرے دراصل کیسے بنتے ہیں، عروج کیسے حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ کون سی اندرونی دیمک ہوتی ہے جو انہیں تباہی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ تو چلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ نظریات میں آخر ایسی کیا طاقت ہے جو پوری انسانی تہذیب کا رخ موڑ سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو معاشروں کے بننے اور بگڑنے کے عمل کو سمجھنا چاہتا ہے۔ بالکل، لیکن گفتگو کو ذرا آگے بڑھانے سے پہلے میں یہاں تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہوں گی۔ مطلب اگر ہم آج کی اس جدید دنیا کو دیکھیں تو یہ بات کسی حد تک کتابی یا فلسفیانہ سی لگتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے اگر ایک ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ہائپرسونک میزائل ہیں اور کھربوں ڈالر کی معیشت ہے، تو کیا وہاں واقعی کسی نظریے کی اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی بھی نظریہ اڑتے ہوئے میزائل کو تو نہیں روک سکتا نا؟ یہ بہت عام سوال ہے اور اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ کوئی نظریہ ہوا میں اڑتے ہوئے میزائل کو جسمانی طور پر تو ظاہراً نہیں روک سکتا۔ نا، وہی تو میں کہہ رہی تھی۔ لیکن ذرا اس کے پیچھے موجود میکینزم پر غور کریں۔ وہ میزائل کس نے بنایا؟ سائنسدانوں نے بنایا ہوگا، ظاہر ہے۔ بالکل، ان سائنسدانوں نے جو برسوں ایک لیبارٹری میں مل کر کام کرتے رہے۔ اور اس میزائل کا بٹن کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملک کی قیادت کے ہاتھ میں۔ صحیح کہا آپ نے، ایک ایسی قیادت کے ہاتھ میں جسے ایک پورے نظام نے وہاں تک پہنچایا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ سائنسدان اپنے ہی ملک کے راز پیسوں کے عوض کسی دشمن کو بیچ دیں گے؟ یہ تو ایک کردار کا سوال ہو گیا نا۔ یہی تو بات ہے۔ کیا وہ قیادت ذاتی مفاد کے لیے اس میزائل کا غلط استعمال کرے گی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہتھیار بے بس ہو جاتے ہیں اور نظریہ کام آتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر پیچھے بیٹھا انسان ہی بک جائے تو میزائل کا کیا فائدہ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک مشترکہ نظریہ دراصل معاشرے کے اندر رگڑ یا فرکشن کو ختم کرتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد سچائی، دیانت اور ایک بڑے مقصد پر یقین رکھتے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے۔ صحیح، اور اس سے ایک باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہوگا۔ ہاں، ان کا باہمی اعتماد اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ ان کا ہر ادارہ بہترین کارکردگی دکھاتا ہے۔ یہ وہ خاموش طاقت ہے جو میزائل بنانے سے لے کر اسے چلانے تک ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔
اچھا، تو اگر ہم اسے آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو جدید ترین ہتھیار، ایک مضبوط معیشت اور زبردست انفراسٹرکچر، یہ سب دراصل کسی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کی طرح ہیں۔ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے، ہارڈ ویئر ہی ہے یہ سب۔ ہاں نا، اور ہارڈ ویئر جتنا بھی مہنگا اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس میں جان نہ ڈالی جائے۔ بالکل، اور نظریات اس کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ آپ دنیا کا مہنگا ترین ہارڈ ویئر اکٹھا کر لیں، لیکن اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم کرپٹ ہے یا اس میں وائرس آ چکا ہے تو وہ مشین چل ہی نہیں سکتی۔ یعنی اسکرین پر سب کچھ رکا ہوا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، آپریٹنگ سسٹم ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے چھو نہیں سکتے، لیکن اسکرین پر ہونے والا ہر کلک، ہر فیصلہ اور ہر عمل اسی پوشیدہ نظام کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ کہاں اور کس کے خلاف ہونا ہے؟ یہ بات تو اب بالکل واضح ہو گئی کہ نظریہ وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو معاشرے کی اس بڑی سی مشین کو چلاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور الجھن ہے میرے ذہن میں۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں تو کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں ہوتا، اس کا ذہن تو بالکل خالی ہوتا ہے نا؟ بالکل، وہ تو ایک کوری سلیٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اور بچے تو ویسے بھی فطری طور پر تھوڑے باغی ہوتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا جائے۔ تو پھر یہ نظریہ، یہ اقدار ایک نسل سے دوسری نسل میں اتنی مضبوطی سے کیسے منتقل ہوتے ہیں؟ یہ واقعی یہ اتنی مضبوطی سے کیسے منتقل ہوتے ہیں کہ ایک ناقابل تسخیر زنجیر ہی بن جائیں؟ یہ ایک انتہائی پیچیدہ مگر بڑا دلچسپ عمل ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ راتوں رات نہیں ہوتا۔ ہاں، ظاہر ہے وقت تو لگتا ہوگا۔ مصنف کی تحریر کے مطابق کسی بھی نظریے کے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھنے اور ایک طاقتور قوت بننے کے لیے 3 بنیادی اور کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ 3 مراحل؟ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے فہم، یعنی گہری سمجھ۔ اب یہ محض رٹا لگانے یا کسی بات کو طوطے کی طرح دہرانے کا نام نہیں ہے۔ مطلب صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ فہم کا مطلب ہے کہ انسان اس نظریے کو منطقی اور شعوری طور پر سمجھے۔ جب تک کوئی خیال دل اور دماغ دونوں کی گہرائیوں میں نہ اتر جائے، وہ انسان کا عقیدہ نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر ہم کسی کو صرف یہ بتاتے رہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے تو وہ فہم نہیں ہے؟ وہ تو صرف ایک معلومات کی منتقلی ہے۔ فہم تب آئے گا جب وہ یہ سمجھے گا کہ سچ بولنے سے معاشرے کا معاشی اور سماجی ڈھانچہ کیسے مستحکم ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے کیسے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب یہ فہم حاصل ہو جاتا ہے تب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم عمل کہتے ہیں۔ عمل، یعنی جو سمجھا اسے زندگی میں لاگو کرنا۔ جی، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بہترین فلسفے اور نظریات صرف اس لیے مٹ گئے کیونکہ ان کے ماننے والوں نے انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ ہی نہیں کیا۔ مطلب دعوے بڑے بڑے تھے لیکن عمل صفر۔ ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ اپنے بچے کو دیانتداری کا درس دیتا ہے، لیکن بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ ٹیکس بچانے کے لیے یا ٹریفک چلان سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ تو ظاہر ہے الفاظ نہیں سیکھے گا، وہ اس عمل کو ہی کاپی کرے گا جو وہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ نظریہ اس وقت طاقت بنتا ہے جب وہ آپ کے کاروبار، آپ کے رشتوں اور بند کمرے میں لیے گئے آپ کے فیصلوں میں جھلکنے لگے۔ سمجھ گئی۔ فہم اور عمل، مطلب پہلے شعوری طور پر سمجھنا اور پھر اسے زندگی کا حصہ بنا لینا۔ بالکل، یہی 2 بنیادی ستون ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص نے نظریے کو سمجھ بھی لیا اور اس پر اپنی پوری زندگی عمل بھی کیا، پھر بھی تو یہ سلسلہ اسی شخص کے مرنے کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے نا؟ یہ آپ نے بالکل پتے کی بات کی ہے۔ تو پھر تیسرا مرحلہ یقیناً اسے آگے بڑھانے کے بارے میں ہی ہوگا؟ یقیناً، اور یہی وہ موڑ ہے جو بڑی بڑی تہذیبوں کی بقا کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسے آپ منتقلی یا نظریے کا آگے بڑھنا کہہ سکتے ہیں۔ منتقلی، صحیح۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ ذہن میں کھیلوں کی ایک خاص دوڑ، جسے ریلے ریس کہتے ہیں، اس کا منظر لائیں۔ ارے ہاں، ریلے ریس، جہاں 4 کھلاڑیوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے اور ہر کھلاڑی کو ایک خاص فاصلہ طے کر کے اپنے ہاتھ میں موجود وہ جو بیٹن ہوتا ہے یا چھوٹی سی چھڑی، وہ اگلے کھلاڑی کو پکڑانی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب تصور کریں کہ پہلا کھلاڑی جو ایک پوری نسل کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ میدان میں پوری جان لگا کر دوڑتا ہے۔ مطلب اس نے نظریے کو سمجھا بھی اور اس پر عمل بھی کیا؟ ہاں، لیکن جب وہ اگلی نسل یعنی اگلے کھلاڑی کو وہ نظریاتی بیٹن پکڑانے لگتا ہے
اور اس منتقلی کے عمل میں وہ بیٹن زمین پر گر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اوہ، پھر تو وہ ریس ہار جائیں گے۔ اس اکیلے کھلاڑی کی وہ تمام تر شاندار دوڑ، اس کی برسوں کی محنت لمحوں میں ضائع ہو جائے گی۔ بالکل، ریس اکیلے دوڑنے سے نہیں جیتی جاتی۔ اصل کمال اس بیٹن کو پوری احتیاط کے ساتھ بغیر گرائے اگلی نسل کے ہاتھ میں تھمانا ہے۔ یہ تشبیہ تو واقعی بہت کچھ واضح کر رہی ہے۔ یہاں آ کر بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی تاریخ میں جتنی بھی قومیں مٹیں، انہوں نے دراصل یہ ریلے ریس ہاری تھی۔ جی ہاں، انہوں نے بیٹن گرا دیا تھا۔ اگر ہم تاریخ کے سکور بورڈ پر نظر ڈالیں تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں یہ بیٹن کامیابی سے اگلی نسل کو دیا گیا اور کہاں یہ زمین پر گر گیا؟ مطلب کچھ عملی مثالیں؟ اگر ہم تاریخ میں بیٹن کامیابی سے منتقل ہونے کی سب سے شاندار مثال ڈھونڈیں تو وہ ہمیں ابتدائی مسلمانوں کے دور میں ملتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر آپ اس دور کا ایک موضوع اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس مادی طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہاں، یہ تو ہم سب نے پڑھا ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ نہ ان کے پاس رومیوں جیسی منظم پیشہ ورانہ فوج تھی، نہ ایرانیوں جیسی بے پناہ دولت، اور نہ ہی کوئی جدید ترین عسکری ہارڈ ویئر تھا۔ تو پھر ان کے پاس کیا تھا جس نے انہیں اتنی بڑی کامیابی دی؟ ان کے پاس جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ توحید، عدل، مساوات اور اعلیٰ اخلاقیات پر مبنی تھا، اور یہ محض خیالات نہیں تھے، یہ ان کا فہم اور عمل تھا۔ اور اس آپریٹنگ سسٹم نے عملی طور پر کیسے کام کیا؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، صرف اچھے خیالات جنگیں تو نہیں جتاتے نا۔ اس آپریٹنگ سسٹم نے دراصل ان کے معاشرے سے باہمی اختلافات کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ جب ایک معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ قائد ہو یا ایک عام سپاہی، ایک ہی قانون کے سامنے یکساں جواب دہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو انصاف کا بول بالا ہوتا ہے اور کسی کو شکایت نہیں ہوتی۔ بالکل، اور جب انصاف اس قدر کڑا ہو کہ حکمران بھی کٹہرے میں کھڑا ہو سکے تو وہاں ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا باہمی اعتماد جنم لیتا ہے، جسے ہم ہائی ٹرسٹ سوسائٹی کہتے ہیں۔ ہائی ٹرسٹ سوسائٹی یعنی ہر بندہ دوسرے پر اندھا اعتماد کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ وہ فہم اور عمل تھا جس نے مٹھی بھر لوگوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے وقت کی عظیم ترین سپر پاورز کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ انہوں نے ہتھیاروں سے زیادہ اپنے مضبوط کردار، اپنے عمل اور اپنے بے داغ نظریات سے فتوحات حاصل کیں۔ واقعی، یہ تو عروج کی بڑی زبردست مثال ہو گئی۔ لیکن اگر ہم زوال کی بات کریں، جی، زوال کی داستان بھی اتنی ہی اہم ہے۔ میں نے شروع میں رومی سلطنت کا ذکر کیا تھا۔ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں جن کے پاس لامحدود وسائل تھے، وہ تاش کے پتوں کی طرح کیوں بکھر گئیں؟ کیا ان کا بیٹن زمین پر گر گیا تھا؟ جب نظریات فرسودہ ہو جاتے ہیں تو بیٹن لازماً گرتا ہے۔ رومی سلطنت ہو یا عثمانی سلطنت کے آخری ایام، زوال کبھی بھی اچانک کسی بیرونی حملے سے نہیں آیا۔ تو پھر کیا اندرونی سازشیں تھیں؟ سازشوں سے زیادہ یہ اندرونی کھوکھلاپن ہوتا ہے۔ زوال اندر سے شروع ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب نظام میں عدل اور قابلیت کی جگہ اقربا پروری لے لیتی ہے۔ یعنی جب اپنوں کو نوازا جانے لگے۔ بالکل، یعنی جب کسی کو صرف اس لیے ترقی مل جائے کہ وہ حکمران کا رشتہ دار ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ قابل ہے، تو معاشرے کا عام فرد اس منافقت کو دیکھتا ہے۔ اور یہیں سے وہ وائرس اس آپریٹنگ سسٹم کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک قابل اور محنتی سپاہی کے ذہن پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ دیکھتا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک نااہل افسر صرف خاندانی تعلق کی بنیاد پر بٹھا دیا گیا ہے۔ اس سپاہی کا حوصلہ تو ٹوٹ ہی جائے گا نا۔ بالکل، اس سپاہی کا اس نظریے سے، اس عظیم سلطنت کے تصور سے ہی اعتبار اٹھ جاتا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں کس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے وسیع تناظر میں دیکھیں تو جب نئی نسل جو فطری طور پر سوال اٹھاتی ہے، وہ اس منافقت اور تضاد پر سوال کرتی ہے۔ وہ پوچھتے ہوں گے کہ ہم ان روایات کو کیوں مانیں جن میں انصاف ہی نہیں بچا؟ بالکل درست۔ اور جب پرانی نسل کے پاس دلائل نہیں ہوتے اور وہ صرف اندھی تقلید پر زور دیتی ہے کہ بس ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے اس لیے تم بھی کرو، تو وہاں آ کر سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ریلے کا ریس کا بیٹن ریت پر گر جاتا ہے۔ نئی نسل ان کھوکھلے دعووں کو مسترد کر دیتی ہے، نظریہ مر جاتا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد سلطنت بھی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات آج کے دور کے حوالے سے مجھے بہت خوفزدہ کر رہی ہے۔ وہ کیوں؟
دیکھیں، پچھلی صدیوں میں تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ پرانی نسل کے پاس نئی نسل کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تھے یا معاشرے میں منافقت آ جاتی تھی۔ لیکن آج کے دور کا چیلنج تو مجھے اس سے کئی گنا بڑا اور خطرناک لگ رہا ہے۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ آج کی نئی نسل کے پاس تو معلومات کا ایک ایسا سیلاب ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہر طرف سے انہیں نئی نئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ تحریر میں بھی اس جدید دور کے چیلنج کو نظریاتی انتشار کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہم ڈیجیٹل دور اور مصنوعی ذہانت کی دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ دنیا بہت شور والی ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک بچے کی سوچ صرف اس کے والدین، اسکول کے اساتذہ یا محلے کے چند بزرگوں تک محدود ہوتی تھی۔ نظریات کی منتقلی ایک بہت سیدھا اور کنٹرولڈ عمل تھا۔ لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہے۔ آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک کمرے کا تصور کریں۔ ایک ایسا بند کمرہ جہاں ایک نوجوان کھڑا ہے اور اس کمرے میں ایک یا دو نہیں، پورے 1000 ریڈیو سٹیشنز فل آواز میں چل رہے ہیں۔ بہت زبردست منظر کشی کی آپ نے۔ اور کوئی ریڈیو سے بتا رہا ہے کہ مادی کامیابی اور پیسہ ہی سب کچھ ہے، دوسرا اسے روحانیت کا درس دے رہا ہے، تیسرا اسے کسی انتہا پسند سیاسی نظریے کی طرف بلا رہا ہے، اور چوتھا ان تمام چیزوں کا مذاق اڑا کر اسے مایوسی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بالکل، اور یہ سب آوازیں ایک ہی وقت میں اس کے کانوں پر ہتھوڑے برسا رہی ہیں۔ یہ شور تو کسی کو بھی پاگل کر سکتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ محض شور نہیں ہے۔ ان ریڈیو سٹیشنز کے پیچھے موجود سوشل میڈیا کے الگوریدمز اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ اعتدال پسند اور گہری باتوں کو دبا دیتے ہیں۔ یعنی جو بات سنجیدہ ہو وہ کم لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور وہ صرف اس آواز کو بلند کرتے ہیں جس میں غصہ، نفرت یا سنسنی ہو۔ اس سیلاب میں اس نوجوان کے لیے فہم کے مرحلے تک پہنچنا تو دور کی بات، وہ یہ تک نہیں سمجھ پاتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ یعنی وہ بس الجھ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ایک شدید ذہنی کنفیوژن کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ تو اس شور کے طوفان میں جہاں 1000 آوازیں نوجوان کی توجہ چھیننے کے لیے دست و گریباں ہیں، والدین یا اساتذہ اپنے اس ریلے ریس کے بیٹن کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا سوال ہے۔ مطلب ہم اس کمرے میں وہ نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز کیسے فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ نوجوان صرف حق اور سچ کی وہ دھیمی لیکن پرسکون آواز سن سکے؟ اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ اس پورے مسئلے کا، اس ڈیجیٹل انتشار کا واحد حل، وہ ڈھال جو معاشرہ فراہم کر سکتا ہے، وہ حقیقی تعلیم ہے۔ تعلیم؟ لیکن آج کل کی تعلیم تو کچھ اور ہی ہے۔ بالکل۔ یہاں ہمیں رک کر اپنے تعلیمی نظام کا ایک تلخ اور گہرا جائزہ لینا ہوگا۔ آج کل جسے ہم تعلیم کہتے ہیں، وہ آخر کیا ہے؟ چند نصابی کتابوں کو رٹ لینا، امتحانات میں اچھے نمبر لے کر گریڈز حاصل کرنا، اور بس؟ اور پھر ایک منافع بخش نوکری کی دوڑ میں شامل ہو جانا، یہی تو ہے آج کل کی تعلیم۔ مصنف کے نزدیک یہ تعلیم نہیں ہے، یہ محض معلومات کی منتقلی ہے اور ایک معاشی مشین کا پرزہ بننے کی ٹریننگ ہے۔ اس سے نظریات منتقل نہیں ہوتے۔ تو پھر ایک ایسا تعلیمی نظام جو واقعی ان نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز کا کام کر سکے، جو نظریات کو محفوظ رکھ سکے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مثالی تعلیمی نظام کو سب سے پہلے طلباء کے اندر تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کا بیج بونا چاہیے۔ کریٹیکل تھنکنگ یعنی ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے نہ مان لینا؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ طالب علم اس 1000 ریڈیو سٹیشنز والے کمرے میں جائے تو اس کا ذہن اتنا باشعور ہو کہ وہ ہر آواز کو پرکھ سکے، وہ پروپیگنڈا اور حقیقت کے درمیان فرق کر سکے۔ یعنی وہ خود فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ انہیں کے بجائے سوال کرے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے، اس کا منطقی انجام کیا ہوگا۔ زبردست۔ یعنی تعلیم کو دراصل اس آپریٹنگ سسٹم کا اینٹی وائرس بننا ہے جو کسی بھی بیرونی اور تخریبی وائرس کو سسٹم میں داخل ہونے سے پہلے ہی سکین کر کے ختم کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کمال کی تشبیہ ہے۔ اس کے علاوہ اس تعلیم کو محض کمانے کی مشین پیدا کرنے کے بجائے مضبوط اخلاقی اقدار اور کردار سازی پر بھی تو زور دینا چاہیے نا؟ ہاں، کردار کے بغیر تو تعلیم ادھوری ہے۔ بچوں کو فرمانبردار روبوٹ بنانے کے بجائے ان میں تحقیق کا مادہ، تجسس اور دلیل کے ساتھ اختلاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔
जब एक निज़ाम तालीम इन बुनियादों पर खड़ा होता है तो वो माशरे में एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर इनकलाब बर्पा करता है जिससे ना तो कोई जदीद हथियार गिरा सकता है और ना ही सोशल मीडिया का कोई तूफान उखाड़ सकता है। बेशक, और यही वो रास्ता है जिससे दुरुस्त नजरियात कामयाबी के साथ अगली नस्ल तक मुंतकिल होते हैं और बैटन गिरने से बच जाता है। बिल्कुल, और तभी एक मुआशरा हकीकी मानों में ताकतवर बनता है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू के तमाम तारों को अगर हम एक जगह जोड़ें तो तस्वीर बहुत वाज़ेह हो जाती है। बका की असल लड़ाई और दुनिया की हतमी जंग सरहदों, समंदरों या फिजाओं में नहीं लड़ी जाती। ये जंग हर रोज, हर लम्हा इंसानों के जहनों के अंदर लड़ी जा रही है। बिल्कुल। टैंक, मिसाइल और माशी ताकत यकीनन एक मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी टूल्स हैं और ये आपको किसी मखसूस वक्त में वक्ती फतह भी दिला सकते हैं, लेकिन ये महज हार्डवेयर हैं। और हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ नहीं। जी, कौमें हमेशा और सिर्फ अपने नज़रियात से बनती हैं और यही नज़रियात हैं जो इस हार्डवेयर के इस्तेमाल का तयन करते हैं और कौमों के उरूज और ज़वाल की दास्तान लिखते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अब इस गहरी गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम सुनने वालों के लिए एक नया लेकिन आज के मौजू से बराह रास्त जुड़ा हुआ फिक्री सवाल छोड़ना चाहते हैं। वो क्या? आज हमने सीखा कि नज़रियात दरअसल वो छोटे छोटे बीज हैं जो वक्त की ज़रखेज़ ज़मीन में बोए जाते हैं और फिर अगली नस्लों में तनावर दरख्त बनकर सामने आते हैं। ज़रा गौर कीजिए, आज के इस तेज़ रफ्तार सोशल मीडिया के दौर में हम रोज़ाना कितनी पोस्ट शेयर करते हैं, कितनी वीडियोस पर तबसरा करते हैं और कितने ही नए रुझानात का हिस्सा बनते हैं। गिनती नहीं है इसकी। क्या हमने कभी एक लम्हे के लिए भी रुककर सोचा है कि हम अपनी इन छोटी छोटी डिजिटल सरगर्मियों के जरिए लाशऊरी तौर पर अपने और दूसरों के जहनों में कितने हजारों नए बीज बो रहे हैं? ये वाकई सोचने का मुकाम है। क्या हम वाकई वो बीज बो रहे हैं जो कल को फल, साया और सुकून देंगे, या हम महज जज्बातियत, गुस्सा और नफरत की कांटेदार झाड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में एक ऐसा खतरनाक जंगल उगा रहे हैं जिसे काटने और साफ करने में हमारी आने वाली नस्लों की पूरी जिंदगियां और तवानाइयां ही ज़ाया हो जाएंगी? अपने बोए गए उन नज़रियाती बीजों का बगौर जायज़ा लेते रहिएगा, क्योंकि यही वो बीज हैं जो आपकी अगली नस्लों की तकदीर का फैसला करेंगे।